السلام علیکم۔ میرا شوہر گھر سے نکلتا تو میرا فوراً سسر میرے کمرے میں آ جاتا اور میرے شوہر کے بارے میں مجھے بدگمان کرتا رہتا۔ ایک روز شوہر رات کو نہ آیا اور اس رات ڈر کے مارے رات کو سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ توبہ توبہ، پھر جو سسر نے میری حالت کی۔ کچھ راتیں ایسی اندھیری ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ آج کی رات بھی کچھ میرے لیے ایسی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میرا شوہر حارث ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں لاؤنج کا چکر کاٹ کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ بار بار میری نظریں گھڑی کی سوئیوں پر جا کے ٹک جاتی۔ جیسے جیسے سیکنڈ کی سوئی چل رہی تھی، میرے دل کی دھڑکنیں بھی ویسی ہی تیزی سے چلنے لگی تھی۔ میں دل ہی دل میں حارث کے گھر آ جانے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ ابھی تک نہیں آئے تھے کہ اچانک سے گھر کی لائٹ چلی گئی۔ مجھے اندھیرے سے بے حد خوف آتا تھا اور اس وقت پورا گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ میں پہلے ہی حارث کے نہ آنے کی وجہ سے بہت پریشان تھی اور اس پر گھب اندھیرا چند لمحے تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ مجھے لگا جیسے میری آنکھوں کی بصارت ہی چلی گئی ہو۔ میں چیزوں کو ٹٹولتی ہوئی بمشکل اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ جب گلی کا کتا یوں بھونکا جیسے گھر کے اندر موجود ہو۔ میری تو گویا جان ہی نکل گئی تھی۔ اس وقت مجھے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں میرے اور میرے سسر کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں سو رہے تھے اور اس وقت میں لاؤنج میں اکیلی تھی۔ مجھے لگا کہ جیسے گلی میں بھونکنے والا کتا ہمارے صحن میں کود چکا ہو اور وہ ابھی میرے پاس پہنچ جائے گا۔ اس سوچ نے تو میری سوجھ بوجھ گم کر دی تھی۔ اندھا دھند میں نہ جانے کیسے سسر کے کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ زور سے دھڑ دھڑا دیا۔ لاؤنج اب بھی اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، خوف کے مارے میں بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کہا، ابا جی، لگتا ہے صحن میں کتا آ گیا ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا میں آپ کے کمرے میں آ سکتی ہوں؟ میں اس وقت بے حد خوف زدہ تھی، لیکن شاید یہ کمزور لمحہ تھا جس میں نے یہ غلط فیصلہ کر لیا۔ میرے سسر نے میرا بازو پکڑا اور اپنے کمرے کی طرف مجھے کھینچا تھا اور ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، عورت اگر شوہر سے کم خوبصورت ہو تو ہمیشہ احساس کمتری کی شکار رہتی ہے۔ میں بھی آج کل اسی کیفیت میں مبتلا تھی۔ حارث دیکھنے میں بے حد خوبصورت نوجوان تھے، دیکھنے میں بھی اچھے نئے نقش کے مالک تھے، بس میری رنگت زیادہ سرخ اور سفید نہ تھی۔ اس چیز کا احساس مجھے شادی کے دوسرے دن ہی میرے سسر نے مجھے دلایا تھا۔ تو وہ جب میں اپنے کمرے سے باہر ناشتے کے لیے آئی تو گھر میں بہت سارے رشتہ دار موجود تھے۔ ناشتے کے ٹیبل میں میرے سسر اور ان کی بہنیں بھی بیٹھی تھیں۔ سانس میری حیات نہ تھی۔ رشتہ داروں میں بھی زیادہ مہمان میرے سسر کی بہن بھائیوں میں سے ہی تھے۔ ان کے ساتھ ہی میں نے ناشتہ کیا۔ میرے سسر مجھ سے سب رشتہ داروں کا تعارف بھی کرواتے رہے۔ وہ بہت اچھے مزاج کے، نرم خو طبیعت کے مالک تھے، لیکن کچھ ہی دیر میں سب مہمان واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ اب گھر میں صرف میں تھی اور میرے سسر تھے۔ ولیمے کی تقریب میں ابھی بہت وقت باقی تھا، اس لیے میرے سسر میرے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ کہنے لگے، میں نے سوچا میری بیٹی تھک گئی ہوگی، اسے چائے بنا کر پلاتا ہوں۔ وہ میرے برابر ہی صوفے پر بیٹھ گئے، چائے کا کپ بھی مجھے تھما دیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ ویسے تو حارث بہت اچھا بیٹا ہے، میرا فرمانبردار بھی ہے، لیکن کیا حسن پرست بہت ہے۔ تم ویسے تو بیٹا بہت اچھی ہو، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ رنگت بھی تمہاری سرخ سفید ہوتی۔ کہتے ہیں نا کہ دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ اپنے سسر کی یہ بات سن کر میں تذبذب کا شکار ہوئی تھی۔ میں نے کہا، ابا، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگے، دراصل آدھی رات کو میرا بیٹا کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں اس وقت تہجد پڑھ کر فارغ ہوا تھا تو میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا، ابا، آپ کو نشین میں نظر ہی کیا آیا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ مجھے خوبصورت لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، کم سے کم آپ کو میری پسند کا خیال تو رکھنا چاہیے تھا۔ اپنے سسر کے منہ سے اپنے بارے میں یہ سب سن کر میرا دل ہی تو دھڑکنا بھول گیا تھا۔ حالانکہ حارث نے رات کو میرے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔
وہ تو میری تعریف ہی کر رہے تھے۔ ہاں، یہ مجھے یاد ہے کہ رات کو 3-4 بجے وہ کمرے سے باہر گئے تھے۔ کچھ دیر بعد واپس بھی لوٹ آئے تھے۔ میں چپ چاپ ہکا بھکا اپنے سسر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھ سے نظریں چرا کر کہنے لگے، مجھے معاف کرنا، میری باتیں تمہیں شاید بری تو لگ رہی ہوں گی، لیکن تم فکر مت کرو، میں نے حارث کو بہت ڈانٹا ہے اور یہ بھی تاکید کی تھی کہ تم سے ایسی بات کبھی نہ کرے، اس نے تم سے تو ایسا کچھ نہیں کہا نا؟ میں اپنے سسر کے سوال پر بامشکل ہی نفی میں سر ہلا پائی تھی۔ مجھے تو حارث کی بات سن کر شاکڈ سا لگا تھا۔ وہ اپنے والد سے میرے بارے میں بات کہہ رہے تھے۔ میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا، کیونکہ حارث کا رویہ رات کو میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ میں اپنی سسر کی اگلی بات پر چونکی تھی۔ کہنے لگے، تمہارے سامنے شکر ہے کہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، کیونکہ میں نے اسے کہا تھا کہ بچی ہے، اس کا دل نہ دکھا دینا۔ اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، لیکن بہرحال مجھے نہیں معلوم تھا کہ رشتے کروانے والی ایسا دھوکہ بھی کر سکتی ہیں۔ برا مت بنانا بیٹا، لیکن جب میں تمہیں دیکھنے آیا تھا تو تم نے بھی میک اپ کر رکھا تھا۔ اس وقت تو مجھے تمہاری رنگت بالکل سفید لگی تھی، لیکن اصل رنگ تو… دوسرے کی بات پر میں چپ کی چپ رہ گئی، سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دوں ان کو، ان باتوں کا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ جب پہلی بار میرے سسر مجھے دیکھنے آئے تھے تو ہلکا پھلکا میک اپ میں نے کر رکھا تھا، اور آج کل تو ہر لڑکی ہی کچھ نہ کچھ سجی سمری ہوتی ہی۔ میرا رشتہ جب حارث سے طے ہوا تھا تو مجھے تو یہ تسلی تھی کہ نند اور ساس جیسی مخلوق مجھے یہاں نہیں ملیں گے، جو مجھ پر یا میرے کاموں میں نقص نہیں نکالیں گی۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ شادی کے اگلے روز ہی میرے سسر میرے عیب گنوانے شروع کر دیں گے۔ بہرحال میرا دل تو بے کل سا ہو گیا تھا۔ جیسے شادی گزری، ولیمہ بھی گزر گیا، اور شادی کے دوسرے روز ہی میں نے کچن کا کام بھی سنبھال لیا، کیونکہ گھر میں صرف میرے میاں اور سسر تھے۔ میرے سسر بہت اچھے مزاج کے تھے، پیار سے ہر بات سمجھاتے تھے، لیکن وہ جو باتیں مجھے حارث کے بارے میں بتاتے تھے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جیسے ہی حارث آفس جاتے، میرے سسر فوراً اسے میرے کمرے آ جاتے۔ میں اس وقت حارث کی بکھری چیزیں سمیٹ رہی ہوتی تو کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگتی اور دروازہ کھل جاتا۔ میرے سسر ہنستے مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہو جاتے، پھر کہتے، جلدی سے ناشتہ بنا دو، پھر ہم دونوں مل کر باتیں کریں گے۔ وہیں دوستانہ انداز سے باتیں کرتے کہ میں تھکن اور نیند کے باوجود انہیں یہ تک نہیں کہتی تھی کہ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ جو چیز میرے لیے الجھن کا شکار تھی وہ یہ تھی کہ میرے سسر ہر وقت میرے ساتھ سائے کی طرح رہتے تھے۔ میں کچن میں کام کر رہی ہوتی تو میرے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھانا بناتی تو مجھے ٹوکتے رہتے کہ ایسے نہیں، ایسے بناؤ، حارث کو اس طرح کا کھانا نہیں پسند جیسا تم بناتی ہو۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک تو تم حارث کو ویسے ہی شکل سے پسند نہیں، اور اب اگر تم نے میاں کے معدے کو بھی پار نہ کیا تو کیسے دل تک پہنچو گی۔ کبھی کہتے ہیں کہ تم روٹی گول نہیں بناتی، حارث اور تمہاری روٹی دیکھ کر ہی کھانا چھوڑ دے گا۔ ہر وقت اگر کوئی سر پہ سوار ہے تو انسان جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں بھی سسر کے رویے سے زچ سے ہو چکی تھی، لیکن ایک بار جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ شام ہوتے ہی میرے سسر نے کہا کہ حارث تو تمہیں کہیں بھی گھمانے پھرانے کے لیے نہیں لے کر جائے گا۔ ظاہر ہے بھائی، تم اسے پسند جو نہیں ہو، لیکن تمہارے بھی کچھ ارمان ہوں گے، تم بھی گھر سے بہت کچھ سوچ کر آئی ہوگی، بڑے خواب سچائے ہوں گے۔ چلو تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں مال میں لے جاتا ہوں، کچھ شاپنگ کر لینا۔ بس وہ کہنے کو میرے سسر تھے، لیکن لگتا تھا جیسے پوری سانس ہوں۔ میں جتنی مرضی کوشش کر لیتی کہ ان کا دل جیتوں، ان کی مرضی کے مطابق کام کروں، لیکن انہیں میرا کوئی بھی کام پسند نہیں آتا تھا۔ وہ میرے ہر کام میں نقص نکالتے اور کہتے ہیں کہ حارث کو یہ سب چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میں نے مارکیٹ جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، رہنے دیں، میرا دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی وہ مجھے زبردستی مارکیٹ لے گئے۔ کہنے لگے، میں تمہیں تحفے میں بہت خوبصورت جوڑا دینا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے مال لے گئے اور پھر کہنے لگے، تم اپنی پسند کا کوئی جوڑا پسند کر لو۔
مجھے ایک بلیک کلر کا سوٹ پسند آیا۔ میں نے کہا کہ یہ بہت پیارا ہے، تو وہ تمسخرانہ مسکرا کر کہنے لگے کہ پہلے تمہارا رنگ کم کالا ہے جو تم کالا رنگ پہن کر اسے کالا رکھنا چاہتی ہو۔ انہوں نے مجھے لائٹ فروزی رنگ کا جوڑا لے کر دیا۔ یہ رنگ مجھے بالکل بھی پسند آیا، لیکن میں چپ ہو گئی۔ میری سسر کہنے لگی جیسے تمہاری رنگت ہے اس پر لائٹ کلر ہی اچھے لگیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب میں نے سامنے والی شاپ میں حارث کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے سسر بھی اسے دیکھ چکے تھے۔ حارث کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ بے حد خوبصورت قسم کی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے سسر کہنے لگے دیکھ لیا تم نے حارث کو؟ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ یہ حسن پرست ہے، جہاں بھی اسے خوبصورت لڑکی ملے گی یہ وہیں جائے گا۔ سامنے حارث ہنس ہنس کر اس لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے۔ میں نے کچھ بھی نہیں خریدا اور واپس آ گئی۔ میرا جی چاہا کہ ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ کیسی دوغلی شخصیت کا مالک تھا، میرے ساتھ بھی محبت جتاتا تھا اور باہر دوسری لڑکیوں کے چکر میں بھی تھا۔ میں نے سسر کو کہنے لگی کہ دیکھو بیٹا، میں نے تو تمہیں کبھی گھر کو برباد کرنے کا مشورہ نہیں دوں گا، لیکن مرد آزاد پنجی ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر وہ حسن پرست ہو تو۔ ہاں، اگر تم خوبصورتی ہو تو بات کچھ اور تھی، لیکن دیکھو نا، یہی وقت حارث کو تمہیں دینا چاہیے تھا، باہر لے کر جانا چاہیے، اور وہ کسی اور خوبصورت لڑکی کے ساتھ گھوم رہا ہے۔ اگر تم خوبصورت ہوتی تو آج اس کی جگہ تم اس کے ساتھ گھوم رہی ہوتی۔ میں اپنے بیٹے کی فطرت ہے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ میرا رو رو کے برا حال تھا۔ میرے سسر نے پانی کا گلاس مجھے پکڑایا اور بالکل میرے برابر میں بیٹھ گئے۔ اپنے ہاتھوں سے میرا سر سہلانے لگے، کہنے لگے پریشان نہ ہو، میں حارث کو سمجھاؤں گا، لیکن اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ میں پورا دن حارث کی خاطر اس کی پسند کے کھانے بناتی اور اس کے گھر کو سجاتی سنوارتی، خود کو بھی اس کے رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کرتی، لیکن پھر بھی اسے میرے کوئی بھی قربانی نظر نہیں آتی تھی۔ رات کو جب حارث گھر پہنچا تو میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ میرا جی تو چاہا کہ اسے بتا دوں کہ تمہاری اصلیت جان گئی ہوں، لیکن میرے سسر نے مجھے سختی سے منع کیا تھا۔ کہا تھا کہ بیٹا، اس طرح سے تمہارا گھر خراب ہو جائے گا۔ اگر حارث کو یہ پتہ چل گیا کہ تم جانتی ہو کہ اس کا باہر دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی چکر ہے تو وہ نڈر ہو جائے گا۔ میں نے سر درد کا بہانہ بنا دیا ہے۔ کہنے لگے چلو آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ ایک تو پہلے ہی کالی ہو رو رو کے تم نے اور اپنی حالت بگاڑ لی ہے، ذرا ابھی اچھی نہیں لگ رہی۔ میرے گال پر ہلکی سی تھپکی لگا کر انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی تھی۔ یہ سن کر میرا دل گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے کہا اگر میں اتنی بری تھی تو مجھ سے شادی نہ کرتے۔ میری بات سن کر وہ غور سے مجھے دیکھنے لگے، پھر مسکرانے لگے، کہنے لگے بس بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن اب کیا کروں، غلطی تو کر بیٹھا ہوں نا، مجھے نبھانا بھی پڑے گا۔ یہ کہہ کر ہنستے ہوئے میرے برابر میں بیٹھ گئے، میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگے مذاق کر رہا تھا، چلو اٹھو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ لیکن میں جانتی تھی وہ مذاق نہیں کر رہے، شاید میرے سسر نے انہیں ڈانٹا ہوگا، اس لیے دل کی بات کہنے کے بعد اسے مذاق کا نام دے رہے ہیں۔ میں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھوں سے کھینچ لیا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا، میرے سر میں درد ہے، میڈیسن کھاؤں گی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن میرا دل بہت دکھی ہو چکا تھا۔ شوہر اگر بیوی کو محبت نہ دے یا اس کے عیبوں پہ نظر رکھے تو آہستہ آہستہ بیوی کی توجہ بھی شوہر سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرا دل بھی حارث کی طرف جانب سے پیچھے ہونے لگا تھا۔ ایک بار یہ سسر نے کہا کہ ان کے خاندان میں کسی کی شادی ہے، اس لیے میں تیار ہو جاؤں۔ میں نے ایک بہت خوبصورت سا جوڑا نکالا جو مہرون رنگ کا تھا اور تیار بھی خوب دل سے ہوئی تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو مجھے خود پر پیار آیا تھا، کیونکہ میں اتنی بھی گہری رنگت کی مالک نہ تھی، بس ہلکی گندمی رنگت کی مالک تھی۔ مجھ پر پہنا اوڑھا بہت اچھا لگتا تھا۔ اسی وقت حارث کمرے میں داخل ہوئے اور مجھے دیکھ کر کچھ پل تو مجھے دیکھتے ہی رہ گئی۔ اس دن مجھے لگا جیسے میں جیت گئی ہوں۔
شاید میرے شوہر کا دل میری طرف مائل ہونے لگا ہے۔ وہ میرے برابر میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے تم جتنی مرضی سج سنور لو، دیکھو مجھ سے تو کم ہی پیاری لگتی ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا کر کھڑا کیا، اپنا بازو پھیلا کر مجھے اپنے قریب بھی کیا، مجھے سامنے آئینے کی طرف دیکھنے کے لیے کہنے لگے مجھے لگا میرا دل چھن سے ٹوٹ گیا ہو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے میں خود کو سجا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری ساری تیاری ہیچ ہو چکی ہوں۔ اپنا چہرہ آئینے میں مجھے بدنماسا دیکھنے لگا تھا۔ شاید میرے سسر صحیح کہتے تھے، دلہن وہی جو پیا من بھائے۔ میں فوراً سے حارث سے پیچھے ہٹ گئی، غصے سے اپنے آپ سے کہنے لگی اور اپنے گہنے اتارنے لگی۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس میں نے ٹیشو لیے اور اپنا میک اپ صاف کرنے لگی۔ میری اس حرکت کو دیکھ کر حارث ایک دم ہی سنجیدہ ہوئے تھے، کہنے لگے نوشین یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہم پہلے ہی لیٹ ہو رہے ہیں۔ میں کہا کہ مجھے کہیں نہیں جانا۔ غصے سے میرا لہجہ بلند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے یہ کیا بچپنا ہے نوشین، ذرا سی بات کا تماشا مت بناؤ۔ میں نے کہا کہ مجھے وہاں جا کر بھی اپنا مذاق نہیں اڑوانا، کیونکہ میں تو آپ کے ساتھ اچھی لگتی ہی نہیں ہوں۔ آپ کو لڑکیوں کی کمی تھوڑی ہے، بہت خوبصورت لڑکی آئی ہوں گی وہاں، کسی کے ساتھ بھی اپنا دل بہلا لیجیے گا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ حارث نے میرے منہ پر مارا تھا۔ میں اس افتاد کے لیے تیار نہ تھی، مجھے حارث سے ایسی امید ہرگز نہ تھی۔ کہنے لگے کیا سمجھ رکھا ہے تم نے، مجھے کسی باتیں کر رہی ہو؟ میرے ساتھ حارث کا لہجہ ایسا غضبناک اور بلند تھا کہ ہماری آواز باہر تک جاتی رہی تھی۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ میرے سامنے خود پر شرافت کا لبادہ مت اڑایا کریں۔ آپ کیا ہیں میں اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ میں بھی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ آج جیسے میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور میرے بازوؤں کو دبوچ کے رکھ دیا۔ میں کراہ کے رہ گئی تھی۔ میں نے کہا میرا بازو چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں، پہلے بتاؤ ایسا کیا کرتے دیکھا ہے تم نے مجھے جو تم میرے کردار پہ بات کر رہی ہو؟ میں بھی تمہارے کردار پر انگلی اٹھا سکتا ہوں، سمجھی؟ بہت کچھ جانتا ہوں تمہارے بارے میں، لیکن چپ ہوں، برداشت کر رہا ہوں۔ تمہیں ان کی زبان سے یہ سن کر مجھے لگا کوئی آسمان میرے سر پر گر گیا، بس اسی چیز کی کمی رہ گئی تھی۔ میں نے کہا حارث مجھے چھوڑ دیں۔ وہ غصے سے سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے، کہنے لگے میرے صبر کا امتحان مت لو، نہ جانے کیسے میں تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ 10 منٹ دے رہا ہوں تمہیں، تیار ہو کے باہر آؤ۔ جس طرح سے وہ دھاڑ کر مجھ سے پر بول رہے تھے، کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ انہوں نے میرا بازو چھوڑا اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ میرے سسر بڑے پریشان اور متفکر سے کمرے میں داخل ہوئی، کہنے لگے کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ شریف گھرانوں کا طور طریقہ ہے؟ کیا تم دونوں کی لڑنے کی آوازیں محلے کے چاروں گھروں تک جا رہی ہیں؟ سسر بھی شاید غصے میں تھے۔ حارث کہنے لگے سمجھا دیں اسے، اگر اس نے اسی طرح کی بدتمیزی کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا اس کے ساتھ۔ حارث کمرے سے باہر چلے گئے تو سسر میرے پاس آئے، کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا کہ ہر وقت مجھے تانے دیتے رہتے ہیں، اگر میں اتنی ہی ناپسند تھی تو مت کرتے مجھ سے شادی، میری زندگی کیوں اجیرت بنا رکھی ہے؟ میں تھک چکی تھی۔ جس طرح سے میں رو رہی تھی، میرے سسر نے میرا سر اپنے کندھے سے لگا لیا اور میرا سر سہلانے لگے، کہنے لگے شاباش چپ ہو جاؤ، یہ تو ہے ہی ایسا ہے، میں سمجھاؤں گا اسے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم دونوں کا گھر بس جائے، لیکن مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھو بیٹا، مرد تو کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا، عورت کو ہی جھکنا پڑتا ہے، تمہیں ہی ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ میں تعلیم یافتہ تھی، اچھے گھرانے سے میرا تعلق تھا، اس کے باوجود میں حارث کی ہر بات پر لبیک کہتی تھی، لیکن پھر بھی اگر اس سے مجھ میں نقص ہی نظر آتے تھے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے سسر نے کہا کہ فی الحال تم تیار ہو جاؤ، خواہ مخواہ بات بڑھ جائے گی۔ میں دوبارہ سے بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ شادی پر بھی میں خاموشی سے ایک کونے میں بیٹھی رہی۔ حارث مجھے گھور کے دیکھتے رہے۔ چند دن تو ہم دونوں سے آپس میں بات چیت ہی نہیں کی کہ ایک بار باہر کا دروازہ کھٹکا تو دروازہ میرے سسر ہی کھولتے تھے، مگر وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آئے۔ تو پھر میں مین گیٹ تک پہنچ گئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ وہ کہنے لگا میں پڑوس سے آیا ہوں۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ ایک نوجوان لڑکا تھا، کہنے لگا حافظ صاحب ہیں؟
وہ میرے سسر کا پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور وہ اندر آ گیا۔ میں نے اپنے سسر کے کمرے کی طرف اشارہ کیا، وہ وہاں چلا گیا، لیکن میرا دماغ اس وقت چکرا کے رہ گیا جب سامنے گلی کی سے میں نے اپنے سسر کو گھر کی طرف آتے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ اگر سسر گھر سے باہر تھے تو یہ لڑکا میرے سسر کا نام لے کے گھر میں کہاں گھس آیا تھا۔ میں اس اجنبی سے کہہ رہی تھی کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے حافظ صاحب نے کہا گھر میں آؤ۔ میں نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے سسر تو باہر سے آ رہے ہیں۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی مگر میرے سسر گھر میں داخل ہوئے۔ اس شخص کو دیکھ کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ نوجوان فوراً سے گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ سسر مجھے غصے سے دیکھنے لگے، کہنے لگے یہ کون تھا، کیوں گھر میں آیا تھا؟ سسر کے منہ سے یہ سن کر تو میں اچنبھے میں آ گئی تھی۔ میں نے کہا آپ سے ملنے آیا تھا، کہہ رہا تھا آپ نے اسے بلایا ہے۔ وہ کہنے لگے کچھ بھی ہو تم کہہ دو گے تو میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں کہ یہ کون ہے۔ یہ سن کر تو میرا سر بری طرح گھوم کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا میں سچ کہہ رہی ہوں ابا جی، اس نے مجھے یہی کہا تھا۔ وہ کہنے لگے تم سے کوئی کچھ بھی کہے گا تو تم دروازہ کھول کے اندر بلا لو گی۔ میرا سسر بھی اسی پر بحث کر رہے تھے کہ جب حارث بھی گھر پر آ گیا۔ ہماری آدھی باتیں میں سن چکا تھا۔ ابا سے پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے، لیکن میرے سسر فوراً خاموش ہو گئے تھے اور مجھے بھی چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ کہنے لگے بس کچھ نہیں ہوا، کوئی بات نہیں۔ حارث کے بہت پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہ بولے۔ حارث کہنے لگا کہ وہ باتیں سن چکا ہے، کون آیا تھا؟ مگر میرے سسر نے کہا کہ تم چھوڑو، میں ہوں نا، میں بات کو سنبھال لوں گا۔ حارث مجھے گھورتا ہوا کمرے میں چلا گیا تو میرے سسر نے کہا اسے کچھ مت کہنا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا گھر خراب ہو جائے۔ اس بات کو بھی 2-3 دن ہی گزرے تھے کہ رات کو حارث گھر نہیں آیا۔ میں بے حد پریشان تھی۔ پھر لائٹ بھی چلی گئی، مجبوراً مجھے اپنے سسر کے کمرے میں جانا پڑا۔ لیکن جیسے میں اپنے سسر کے کمرے میں گئی تو مجھے لگا کسی نے مجھے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا ہو۔ میں اچھی طرح سمجھ بھی نہیں پائی تھی کہ اسی وقت کمرے کی لائٹ روشن ہو گئی۔ میں نے دیکھا میرے سسر بیڈ پر بے سود لیٹے ہوئے تھے اور وہی لڑکا مجھے جکڑے ہوئے تھا جو میرے سسر کا کہہ کے گھر میں گھس آیا تھا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ میں اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی کہ اسی وقت حارث کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ سب دیکھ کر تو حارث نے لڑکے کو مارنا شروع کر دیا۔ میرے سسر بھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے اس نوجوان نے اور تمہاری بیوی نے مل کر مجھے بے ہوش کر دیا تھا، اچھا ہوا کہ تم نے رنگے ہاتھوں ان کو پکڑ لیا۔ سسر کی بات سن کر میں پھر حیران ہو گئی تھی۔ میں نے کہا جی اب کیا بات کر رہے ہو ابا جی؟ وہ کہنے لگے بس اسی دن کو میں کہتا تھا حارث کے اس لڑکی سے شادی مت کرو، میری بھتیجی سے کر لو، لیکن تمہیں تو اپنی مرضی کرنی تھی۔ دیکھ لیا اس لڑکی سے شادی کا نتیجہ۔ میں اپنے سسر کی ساری سازش کو اب جا کے سمجھی تھی۔ لڑکا تو بھاگ چکا تھا، شاید میرے سسر نہیں اسے کرائے پر بلایا تھا۔ حارث کے دل میں میرے لیے نفرت ڈالنے کے لیے میرے شوہر نے میرے بھائی کو فون کیا اور بولا کہ اپنی بہن کو آ کر لے جاؤ، لیکن میں نے حارث کو ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا کہ ابا جی ہی میرے دل میں تمہارے لیے بدگمانی ڈالتے رہے ہیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تم جیسی چاہے مجھ سے قسم اٹھوا لو، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ حارث نے کہا ٹھیک ہے، میں کل اس لڑکے کو ڈھونڈ کر سچائی اگلوا لوں گا۔ کہنے لگا تم جھوٹی ہوئی تو میں تمہیں وہیں طلاق دے دوں گا۔ اگلے روز سچ بولنے کے لیے کہا تو اس نے میرے سسر کی ساری منصوبہ بندی اسے بتا دی۔ حارث نے مجھے کسی دوست کی شادی میں دیکھا تو اپنے باپ سے ضد کر کے میرے لیے رشتہ بھیجا تھا اور میرے سسر اپنی بھتیجی کو لانا چاہتے تھے۔ یہ سارا کھیل بھی انہوں نے اسی لیے رچایا تھا تاکہ حارث مجھے چھوڑ دیں اور وہ اس کی شادی اپنی بھتیجی سے کر لے۔ کون کہتا ہے کہ سازش صرف ساس ہی بہو کے خلاف کرتی ہے، کبھی کبھی یہ کام سسر بھی سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔